السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج ہماری کلاس نمبر 4 ہے، سبق نمبر 4۔ ہمارے یہ مفردات، اس میں سے ہم نے 3 سبق پڑھ لے ہیں، الف سے لے کر فا تک یہ ہم نے پڑھ لیا ہے، اور ان کے مخارج میں نے سب کے بتا دیے ہیں۔ الف سے لے کر فا تک سب کے مخارج بھی میں نے بتا دیے تھے، اور آج قاف سے شروع کرنا ہے۔ قاف سے، قاف قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف زبان کی جڑ، زبان کی جڑ یعنی زبان کی جو جڑ ہے کوے کے پاس، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ادا ہوگا قاف 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 قاف، اور اس حرف کو موٹا کر کے پڑھا جائے گا قاف 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 قاف۔ زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ادا ہوگا قاف۔ پھر ساتھی ذہن نشین کر لیں، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ادا ہوگا قاف قاف۔ جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ خود بھی اپنے طور پر وقت نکال کر اس کی مشق کریں۔ ہم دوسرے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے بھی تھوڑا سا وقت 5، 10، 15 منٹ نکال کر یہ جو مخارج بتائے جاتے ہیں ان کے مطابق ان کو بار بار پڑھا جائے۔ جتنا ہم زیادہ اس کو پڑھیں گے، مشق کریں گے، پریکٹس کریں گے تو ہماری ادائیگی درست ہوگی اور ہم بھی صحیح طور پر تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنے والے بن جائیں گے۔ قاف قاف قاف، اس کا مخرج میں پھر بتا رہا ہوں، زبان کی جڑ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے تو یہ ادا ہوگا قاف۔ اس کے بعد ہے کاف۔ کاف کاف کا مخرج بھی تقریباً قاف والا ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ یہ ذرا منہ کی طرف، یہ یعنی مخرج وہی ہے، ذرا قاف کے مخرج سے ہٹ کر منہ کی طرف سے یہ ادا ہوگا، یعنی زبان کی جو جڑ ہے اوپر والے تالو کے نرم حصے سے لگے لیکن ذرا منہ کی طرف، یہ تو یہ ادا ہوگا کاف۔ ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ یہ قاف موٹا ہوگا اور یہ کاف باریک ہوگا۔ قاف جو نقطوں والا ہے، جس کے اوپر 2 نقطے ہیں، 1، 2، یہ موٹا ہوگا اور یہ کاف باریک ہوگا۔ کیف کیف کیف، اس کو بھی لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا، پچھلی ویڈیو میں نے کئی دفعہ بتا دیا ہے۔ جن حروف پر یہ نشان ہے اس کو مد کہتے ہیں، یہ جو چھوٹا سا اوپر نشان بنا ہے الف کے اوپر، یہ جن حروف پر یہ نشان ہے ان کو زیادہ لمبا کرنا ہے ان حروف کی نسبت جن پر یہ نشان نہیں ہے۔ اب طا پر یہ نشان نہیں ہے، طا کے آگے صرف خالی الف ہے، اس کو تھوڑا لمبا کرنا ہے طا، لیکن اس پر نشان ہے، اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے قاف، اس پر بھی نشان ہے، اس کو بھی زیادہ لمبا کرنا ہے کیف 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 کیف۔ اس کے بعد ہے لام۔ لام کا مخرج وہی ہے جو را کا مخرج تھا۔ را کا مخرج کیا تھا میں نے بتا دیا تھا اور پچھلی ویڈیو میں موجود بھی ہے۔ را کا مخرج ہے زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ، زبان کی نوک اور کروٹ کا یعنی زبان کی کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا را را۔ اس کا مخرج بھی وہی ہے لام۔ لام لام را اور نون، ان تینوں کا مخرج ایک ہی ہے، تو لام کا مخرج بھی وہی ہے جو ہم نے پیچھے پڑھ لیا را کا،
اور اس کو خوب اچھی طرح ذہن نشین کر لیں، زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے تالو کے نرم حصے سے، اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے۔ زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا لام لام لام۔ اس کو بھی زیادہ لمبا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ اس کے اوپر مد ہے۔ لام 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 لام۔ اس کے بعد ہے میم۔ میم کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کو کی بیرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوگا۔ دونوں ہونٹوں کے کا جو بیرونی گیلا حصہ ہے، تری جسے کہتے ہیں، اس کو آپس میں ملانے سے یہ ادا ہوگا۔ میم۔ با کا مخرج اس کے قریب قریب تھا۔ با کا مخرج تھا دونوں ہونٹوں کی اندرونی تری آپس میں ملانے سے، با۔ میم کا ہے دونوں ہونٹوں کی بیرونی تری آپس میں ملانے سے ادا ہوگا۔ میم 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 میم۔ اس کے بعد نون۔ نون کا مخرج میں نے بتا دیا ابھی، را لام نون، ان تینوں کا مخرج ایک ہے۔ را لام نون، ان کا مخرج ایک ہے۔ یعنی زبان کی نوک اور کروٹ کا کچھ حصہ اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے لگے تو یہ ادا ہوگا نون۔ ذرا ہونٹوں کو گھول کر کے پڑھنا ہے۔ نون 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 نون۔ اس کے بعد ہے واو۔ واو کی دو حالتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ واو جب ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے پیش ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں واو مدہ، یعنی واو کی مد والی حالت۔ واو کی مد والی حالت یعنی واو ساکن ہو، اس سے پہلے پیش ہو، تو اس وقت اس کا مخرج ہوتا ہے منہ کے خالی حصے سے، یہ ادا ہوگا۔ جیسے الف کا تھا منہ کے خالی حصے سے، واو بھی منہ کے خالی حصے سے، لیکن کہ کب؟ جب واو مدہ ہو، یعنی واو کے اوپر جو مد کی نشان ہوتی ہے، مد کا نشان ہوتا ہے، اور اس کا طریقہ میں نے بتا دیا، اس کی صورت میں نے بتا دی ہے کہ واو ساکن تو یہ واو مدہ کہلاتی ہے۔ اس وقت اس کا مخرج یہ منہ کے خالی حصے سے، جیسے الف منہ کے خالی حصے سے تھا، اسی طرح منہ کے خالی حصے سے۔ لیکن واو اگر ایسی نہ ہو، واو مدہ نہ ہو، اور بلکہ واو پر حرکت ہو، زبر زیر پیش کوئی ایسی حرکت ہو، تو اس وقت واو کا مخرج اور ہوتا ہے، یہ اس وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو واو واو، دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے ادا ہوتا ہے۔ تو واو کی دو حالتیں میں نے بتا دی، ایک جب کہ واو مدہ ہو، اس وقت اس کا مخرج منہ کے خالی حصے سے، دوسرا جب واو مدہ نہ ہو، اس وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنے سے واو واو واو۔ اس کے بعد ہے ہا۔ ہا ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ 4 حروف حلقی ہم نے پہلے پڑھ لیے تھے، 2 حروف حلقی رہتے تھے، کل 6 حروف حلقی ہیں۔ حروف حلقی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسے حروف جو حلق 4 ہم نے پڑھ لیے تھے، شاید سامعین حضرات کو یاد ہوں، میں پھر بتا دیتا ہوں۔ حا، خا، عین، غین، یہ 4 حروف حلقی ہم نے پڑھ لیے تھے، یعنی یہ چاروں حروف جو ہے گلے حلق سے ادا، 2 باقی رہتے تھے، ہا اور حمزہ، یہ بھی حروف حلقی میں سے۔ کل 6 حروف ایسے ہیں جو حلق یعنی گلے سے ادا ہوتے ہیں۔ کل 6 حروف ایسے ہیں جو
گلے سے ادا ہوتے ہیں، ہا، خا، عین، غین، ہا، حمزہ، یہ گلے سے ادا ہوتے ہیں، تو یہ بھی گلے سے ادا ہوگا، لیکن یہ گلے کے آخری حصے سے، گلے کے آخری حصے سے، گلے کے آخری حصے سے، حلق کے آخری حصے سے، ہا، ہا۔ اس کے اور اس کے درمیان فرق یہ ہے، ہا جو ہے گلے کے درمیان سے، ہا، اور یہ گلے کے حلق کے آخری حصے سے، ہا۔ اب دیکھیں دونوں کی آواز میں فرق ہے، ہا، 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 ہا۔ اسی طرح فرق کر کے ہم قرآن مجید میں پڑھیں گے تو تب ہمیں تجوید کے ساتھ، تلفظ اور مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا آئے گا، اور اسی وقت ہمارے لیے آسانی ہوگی اور ہمارے لیے سہولت ہوگی جب ہم اس کی اپنے طور پر مشق کریں گے۔ ہا، اس کو بھی پڑھیں گلے کے درمیان سے، ہا، اور اس کو بھی پڑھیں ہا، 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 ہا۔ اس کے بعد ہے حمزہ، حمزہ یہ بھی حروف علقی میں سے، اس کا مخرج بھی ہا والا ہے، یعنی گلے کے آخری حصے سے، گلے کے آخری حصے سے، حلق کے آخری حصے سے یہ ادا ہوگا، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ، ہا، حمزہ۔ اس کے بعد ہے یا، یا کی واؤ کی طرح دو حالتیں ہیں، جیسے واؤ کی دو حالتیں میں نے بتا دی، ایک واؤ مدہ ہو اس وقت اس کا مخرج اور ہوتا ہے، واؤ مدہ نہ اس کا مخرج اور ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی پیچھے بتا دیا۔ اسی طرح یا اگر مدہ ہو اس کا مخرج اور ہوگا، یا اگر مدہ نہ ہو اس کا مخرج اور ہوگا۔ یا مدہ ہو اس وقت صورت یہ ہوتی ہے، یا ساکن ہوتی ہے، اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہوتی ہے، یا ساکن ہوگی اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہوگی۔ یا مدہ کی نشانی میں نے بتا دی، یا ساکن ہوگی اس سے پہلے والے لفظ کے نیچے کوئی پیچھے لفظ ہوگا اس کے نیچے زیر ہوگی، تو یہ یا مدہ کہلائے گی۔ اس وقت اس کا مخرج ہوگا وہی جو الف والا تھا، وہی مخرج ہوگا جو واؤ کا مدہ کی صورت میں تھا، یہ یا کا مخرج بھی وہی ہوگا، یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا۔ الف، واو، یا، اگر ان پر مد ہو، الف، واو، یا، الف، واو، یا، یہ تینوں حروف منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں جبکہ مدہ ہوں، جبکہ مدہ ہوں۔ اور دوسری حالت یا کی ہے کہ یا مدہ نہ ہو بلکہ زبر زیر پیش کوئی حرکت اس پر ہو، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، جیسے اگلی تختیوں میں آئے گا، ہم تفصیل سے بتا دیں گے۔ یا متحرک ہو یعنی زبر زیر پیش یا کے اوپر ہو تو اس وقت اس کا مخرج اور ہوگا، اس وقت مخرج یہ ہوگا جو مخرج جیم کا تھا، وہی مخرج شین کا تھا، یہی مخرج اس کا یا کا ہوگا، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے۔ شاید سامعین حضرات کو دوست احباب کو یاد ہو، ہم نے جیم کا مخرج بھی یہی بتایا تھا، شین کا مخرج بھی ہم نے یہی بتایا تھا، یا کا مخرج بھی یہی ہے، جبکہ یہ یا مدہ نہ ہو، یعنی زبان کا درمیان والا حصہ اوپر والے تالو سے لگے تو یہ ادا ہوگا یا، 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 یا۔ تو الحمدللہ ہم نے 4 کلاسوں میں، 4 سبقوں میں ہم نے یہ حروف مفردات پورے کرے، اور ہر ایک کے ہم نے مخارج بتا دیے، پڑھنے کا طریقہ، ادائیگی، یہ سارا میں نے بار بار پڑھ کے بتایا۔ تو اب دوست احباب اور ساتھی اس ویڈیو کو شیئر کرے اور خود بھی کوشش کرے کہ ان کو ہم مشق کے ساتھ، پریکٹس کے ساتھ بار بار پڑھیں، تاکہ ہمارے یہ حروف جو ہے ان کی ادائیگی صحیح ہو۔ قرآن مجید انہی حروف سے بنا ہے، انہی مفردات سے بنا ہے، ان سے زائد کوئی حرف نہیں ہے، تو جب ان کی ادائیگی جو صحیح ہو جائے گی تو پھر قرآن مجید پڑھنا صحیح آ جائے گا۔ جس ساتھی کو مخارج نہ یاد ہوں ابھی تک، وہ یا جو ساتھی نئے ہمارے ساتھ شریک ہوئے ہیں وہ ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھیں، ہم نے سب کے مخارج بتا دیے ہیں، سب کے حروف کی پڑھنے کی ادائیگی
کا طریقہ ہم نے بتا دیا ہے اور بار بار پڑھ کے بتایا ہے کہ یہ لفظ ایسے ادا ہوگا، ایسے ادا ہوگا، تاکہ جو بالکل ساتھی جو نہیں پڑھے ہوئے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے۔ اور اصل یہی ہے، میں پھر یہی کہوں گا کہ ہم اس کی مشق کریں۔ تو یہ حروف ہم نے بتا دیے، ان کے مخارج بھی ہم نے بتا دیے۔ سارے دوست احباب اس کو یاد کر لیں، ذہن نشین کر لیں۔ آئندہ انشاءاللہ ہم اگلی تختی سٹارٹ کریں گے جو مرکبات ہوگی، یعنی انہی حروف سے مل کر وہ 2 لفظ کہیں 3 لفظ آپس میں ملے ہوں گے، تو ان کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے وہ ہم ادا کریں۔ لیکن کچھ باتیں میں نے اس سے پہلے بتانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ان حروف میں سے کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک خا ہے، یہ موٹا ہوتا ہے۔ ایک حرف خا یہ موٹا ہوتا ہے۔ اس کے بعد صاد یہ موٹا ہوگا، خا صاد 2 ہو گئے۔ اس کے بعد ہے ضاد، یہ بھی موٹا ہوگا، طا یہ بھی موٹا ہوگا، ظا یہ بھی موٹا ہوگا، غین یہ بھی موٹا ہوگا۔ اس کے بعد ہے قاف، یہ بھی موٹا ہوگا۔ یہ آسانی کے لیے نیچے لکھے ہوئے ہیں، یہاں غور کریں، خا صاد ضاد غین طا قاف ظا، یہ حروف ہے، یہ موٹے ہوں گے۔ ان کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، دوسرے حروف کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ دوسرے حروف کو ہم نے باریک کر کے ہی پڑھنا ہے، موٹا کر کے نہیں پڑھنا۔ ان حروف کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ یہ جو نیچے بھی یہ علیحدہ لکھے ہوئے ہیں، خا صاد ضاد طا ظا غین قاف، یہ حروف موٹے کر کے پڑھنے۔ اور اسی طرح یہ جو را ہے، را اس کو بھی موٹا کرتے ہیں، لیکن اس کی کچھ حالتوں میں ہم موٹا کریں گے۔ ایک کہ را کے اوپر جب زبر ہو تو یہ را موٹا ہوگا، زبر جسے ہم حرکت کہتے ہیں، را کے اوپر زبر ہو تو یہ را موٹا ہوگا۔ را کے نیچے زیر ہو تو را موٹا نہیں ہوگا۔ را کے اوپر زبر ہو تو را موٹا ہوگا، را پر پیش ہو تو را موٹا ہوگا۔ اگر را کے نیچے زیر ہے پھر موٹا نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ 2 صورتوں میں موٹا ہوگا، را پر زبر یا پیش ہو۔ را کے نیچے زیر ہو تو یہ موٹا نہیں ہوگا۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق پورا ہوا، کلاس پوری ہوئی۔ انشاءاللہ کل پھر ہم آن لائن ہوں گے۔ سارے ساتھیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام دوست احباب تک یہ ویڈیو پہنچ سکے۔ السلام علیکم قارئین کرام، ہم پیش کر رہے ہیں گھر بیٹھے قرآن سیکھنے کی سہولت، جہاں آپ انتہائی تعلیم یافتہ اساتذہ کی زیر نگرانی آن لائن قرآن پاک کی تعلیم، تجویز و تفسیر کا کورس بآسانی سیکھ سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، دنیا کا سب سے بڑا آن لائن قرآن سینٹر دنیا بھر میں مسلمانوں کے لیے ہم فراہم کرتے ہیں۔ اسکائپ پر آن لائن قرآن سیکھنے کا موقع، وہ بھی مناسب فیس کے ساتھ۔ ہمارے پاس دنیا بھر سے طالب علم قرآن پاک کے نور سے اپنے سینے کو منور کرتے ہیں، بالخصوص امریکہ، کینیڈا، فرانس، اٹلی، برطانیہ اور یورپ۔ ہم 24 گھنٹے پاور بیک اپ کے ساتھ، تیز ترین انٹرنیٹ کے ساتھ طلبہ کو تعلیم فراہم کرتے ہیں۔ ہم دنیا بھر میں 24 گھنٹے 7 دن پڑھاتے ہیں۔ طلبہ و طالبات اپنا ٹائم اپنی مرضی سے منتخب کریں۔ ہر طالب علم کے لیے الگ الگ کلاسز، انتہائی تعلیم یافتہ مرد اور عورت اساتذہ کی سہولت، انگلش اور اردو بولنے والے اساتذہ کی سہولت، مسلکی اختلافات سے پاک ماحول، 3 دن مفت ٹرائل کلاسز کی آفر۔ خاتون طالبات کے لیے خواتین اساتذہ موجود ہیں، عمر کی کوئی حد نہیں۔ بیسٹ آن لائن قرآن سینٹر، رابطہ کریں قاری مظہر شفیق کے ساتھ۔ موبائل نمبر 923381828840 03338182840 033381828840